فوج کسی بھی ملک کے دفاعی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ تاہم پاکستان کی فوج شاید دنیا کی واحد آرمی ہے جو جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ بھی بن چکی ہے۔ اسی طرح یہ شاید دنیا کی واحد فوج ہے کہ جسے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ہر سال دفاعی بجٹ کی مد میں پاکستان آرمی کو اربوں روپے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فوج کے زیر انتظام ملک بھر میں 50 سے زائد کاروباری ادارے چل رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاک فوج کے زیر انتظام چلنے والے ایسے ہی کاروباری اداروں سے متعلق بتائیں گے۔ پاک فوج کی کاروباری سلطنت کے 4 بڑے حصے ہیں جو کہ انکم اور سیلز ٹیکس سے مکمل طور پر مستثنیٰ ہیں۔ فوج کے زیر انتظام اداروں کو 4 بڑے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن شامل ہیں۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں آرمی ویلفیئر نظام پور سیمنٹ، آرمی ویلفیئر فارماسیوٹیکل، عسکری سیمنٹ، عسکری کمرشل بینک، عسکری جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، عسکری لوبریکینٹس لمیٹڈ، آرمی شوگر ملز بدین، آرمی ویلفیئر شو پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر وولن ملز لاہور، آرمی ویلفیئر ہاسری پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر رائس، آرمی اسٹینڈ فارم بائل گنج، آرمی فارم کھوسکی بدین، ریل اسٹیٹ لاہور، ریل اسٹیٹ راولپنڈی، ریل اسٹیٹ کراچی، ریل اسٹیٹ پشاور، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ پلازا راولپنڈی، الغازی ٹریولز، سروسز ٹریولز اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کمرشل مارکیٹ پروجیکٹ اور عسکری انفارمیشن سروس کے ادارے شامل ہیں۔ اسی طرح فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں فوجی شوگر ملز ٹنڈو محمد خان، فوجی شوگر ملز بدین، سانگلہ ہل، فوجی شوگر ملز کین، اینڈیس فارم، فوجی سیریلز، فوجی کارن فلیکس، فوجی پولی پروپلائن پروڈکٹس، فاؤنڈیشن گیس کمپنی، فوجی فرٹیلائزرز کمپنی صادق آباد ڈہر کی، فوجی فرٹیلائزرز انسٹیٹیوٹ، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پروجیکٹ، فاؤنڈیشن میڈیکل کالج، فوجی پاور کمپنی کبیروالا، فوجی گارڈن فرٹیلائزرز اور فوجی سیکیورٹی کمپنی لمیٹڈ شامل ہیں۔ اسی طرح شاہین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اداروں میں شاہین انٹرنیشنل، شاہین کارگو، شاہین ایئرپورٹ، ایئر ویز کمپلیکس اور شاہین انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سسٹم شامل ہیں۔ بحریہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں بحریہ یونیورسٹی، ٹریڈنگ ایجنسی، ٹریول ایجنسی، بحریہ کنسٹرکشن، بحریہ پینٹس، بحریہ ڈیپ سی فشنگ، بحریہ کمپلیکس، بحریہ ہاؤسنگ، بحریہ ڈریجنگ، بحریہ بیکری، بحریہ شپنگ، بحریہ کوسٹل سروس، بحریہ کیٹرنگ اینڈ ڈیکوریشن سروس، بحریہ فارمنگ، بحریہ ہولڈنگ، بحریہ شپ بریکنگ، بحریہ ہاربر سروسز، بحریہ ڈرائیونگ اینڈ سالویج انٹرنیشنل اور بحریہ فاؤنڈیشن کالج بہاولپور شامل ہیں۔ ملک کے تمام بڑے شہروں میں موجود کنٹونمنٹ ایریاز، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، عسکری ہاؤسنگ پروجیکٹس اور زرعی اراضی بتائی گئی تفصیل کے علاوہ ہیں۔ سول اداروں کو دفاعی بجٹ کی بد کے بعد آرمی کے کاروبار کو ملینز آف ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج بھی دینے پڑتے ہیں۔ ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن بھی سول بجٹ سے ادا کی جاتی ہے۔ پھر بیرونی قرضے اور ان کا سود وغیرہ ادا کر کے حکومت کے پاس جی ڈی پی کا کم و بیش 40% بچتا ہے اور پھر خسارہ پورا کرنے اور ملک چلانے اور اگلے سال کے اخراجات کے لیے نیا قرض لے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گھن چکر ہے جس میں قوم آہستہ آہستہ پھنستی چلی جا رہی ہے کہ ہر گزرتا سال پچھلے سال سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔